بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ام کی تیسری قسم وہ ہے کہ جو ام زائدہ واقع ہوگا، اور ام کی چوتھی قسم وہ ہے کہ جس میں ام چوتھی قسم میں ال تعریف کی جگہ پر واقع ہوگا۔ ہم لغت ربیعہ میں اور لغت حمیری میں وہ الف لام تعریف کی جگہ پر ام آیا کرتا ہے، جو سیوطی میں بھی گزر گیا پہلے شروع۔ آئیے آج ہم زائدہ والے کو پڑھیں گے۔ زائدہ والا یہ افلا تبصرون ام انا خیر، کیا تم لوگ بصیرت نہیں رکھتے ہو؟ فرعون اپنے درباریوں کو کہتا ہے کہ میں ان دو مولویوں سے زیادہ بہتر ہوں۔ فرعون کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے ہو کہ دیکھو میں کیسا حکومت چلا رہا ہوں، تو ان دو مولویوں سے تو میں اچھا ہوں۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو کہہ رہے تھے نا، افلا تبصرون، کیا تم لوگوں کو یہ پتہ ہے، تم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں کتنی اچھی مملکت چلا رہا ہوں؟ تو اصل میں تقدیر میں کیا ہے؟ ان التقدیر افلا تبصرون انا خیر، کیا تقدیر میں ام کو ہٹا کر کے بھی معنی کرے تو معنی صحیح آئے گا کہ تقدیر میں کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ میں ان دو مولویوں سے بہتر ہوں۔ اور زیادہ زائدہ کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اگر اس کو کلام سے نکال دیا جائے تو معنی میں خرابی پیدا نہیں ہوگی، تو یہاں پر جو ہے وہی کوئی معنی باقی ہے یا نہیں۔ اب اس شعر میں دیکھیں، وَالزِّيَادَةُ ظَاهِرَةٌ فِي قَوْلِ سَعِيدَ ابن جبیہ یا لیت شعری ولا منہا من الحرم ام حل علی العیش بعد شیب من ندم۔ اس شعر کا خلاصہ پہلے سنیں۔ شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ بڑھاپے سے کسی کو کوئی نجات نہیں۔ کاش جب جوانی میں عیش و عشرت میں زندگی گزاری تو مجھے پتہ ہوتا کہ بڑھاپے میں کتنی پشیمانی میں گزارنا پڑے گی اس عیش و عشرت کی وجہ سے، تو میں ہرگز عیش و عشرت میں نہ پڑتا اور میں جو سنبھل کر کے زندگی گزارتا۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ ہاں، یا لیت شعری، کاش، شعر یہ شعور سے نکلا کہ اس کو شعور ہے یا شعور نہیں۔ یا لیت شعری، کاش مجھے شعور ہوتا۔ یا قوم لیت شعری، اے قوم مجھے شعور ہوتا۔ ولا منجا من الحرم، اور کسی کو نجات نہیں ہے بڑھاپے سے۔ حرم یعنی حرم، وہ بڑھاپے کو کہتے ہیں، بڑھاپے سے کسی کو نجات نہیں ہے۔ ام حل علی العیش، یا یہ کہ کیا زندگی میں، جوانی میں عیش پر زندگی گزارنا، ہم حل علی العیش بعد الشیب، شیب یعنی شباب، کہتے ہیں کہ جب جو ہے جوانی کے بعد جو عیش میں گزاری ہے، کیا اس کی وجہ سے من ندم، کہ کیا کوئی پشیمانی اٹھانا پڑتی ہے؟ اگر کاش یہ مجھے پہلے سے پتہ ہوتا تو میں سنبھل کر کے زندگی گزارتا۔ یہاں پر کیا ہے، یہ ام آیا ہے، ام استفہامیہ کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ حل استفہامیہ، اس پر ام استفہامیہ داخل ہو جائے تو استفہام پر استفہام داخل کرنا جائز ہے، اس لیے یہ ام زائدہ کے معنی میں ہے، استفہام کے معنی میں نہیں۔ الرابع، چوتھا، ام کا معنی کیا ہے؟ ام ال تعریف کے معنی میں آئے گا۔ ان تکون للتعریف ہے، یا ام جو ہے ال تعریف کے معنی میں آئے گا۔
نقلت عن طی و حمیر، قبیلہ طی اور قبیلہ حمیر دونوں سے یہ حکایت کی گئی ہے، نقل کیا گیا ہے کہ ام کو وہ الف لام تعریف کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، الف لام تعریف کی جگہ پر۔ کہتے ہیں کہ ایک دن امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک اصفہان کا رہنے والا آیا، تو امام علیہ السلام نے، چھٹے امام نے اس اصفہانی سے بڑی فصیح فارسی میں بات کی، اصفہانی لہجے میں، بڑی فصیح فارسی اور اصفہانی لہجے میں بات کی۔ تو اس نے پوچھا، مولا آپ کب اصفہان آئے تھے؟ آپ کب اصفہان تشریف لائے تھے؟ کہا میں تو اصفہان نہیں آیا ہوں۔ کہا پر اتنی آپ مجھ سے بھی اچھی وہ جو ہے وہ اصفہان کی آپ فارسی بول رہے ہیں، تو یہ آپ کب جو ہے؟ تو میں نے کہا میں تو جو ہے اصفہان نہیں آیا۔ کہا پھر آپ کس طرح بول رہے ہیں؟ کہا میں امام ہوں، میں ہر لغت سے واقف ہوں، میں تو حیوانات کی جو زبان بھی جانتا ہوں، تو یہ جو اصفہانی جاننا کون سی بڑی بات ہے؟ تو امام تو وہی ہوتا ہے جو ساری زبانوں سے واقف ہے، حیوانات کی زبان سے بھی واقف ہے۔ اس طرح یہ قبیلہ حمیر والا رسول اللہ کی خدمت میں آیا، اس نے جو ہے وہ ام کو الف لام میں تعریف کی جگہ پر استعمال کر کے سوال کیا، تو رسول اللہ نے بھی وہی ام کو الف لام کی جگہ پر استعمال کر کے اس کو جواب دیا، تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ یہ ہماری زبان کیسے بول رہے رسول اللہ۔ یہ والا قصہ ذکر ان تکون للتعریف نقلت عن طی و حمیر، اس ام کو الف لام کی جگہ پر استعمال کرنا نقل کیا گیا قبیلہ طی اور حمیر سے۔ وانشدوا، اور شاعر عرب نے انشاد کیا، یعنی جو شعر لکھا ہے یوں، ذاک خلیلی، خلیلی یا خلیلیہ جو بھی ہے، خلیلی وذو یواصلنی یرمی ورائی بأم سہم و ام سلم۔ یہاں پر دو نقطے ملاحظہ فرمائیں، وہ دو نقطے، ایک تو روایت ہے، بہت ہی اچھی روایت ہے، وہ یہ کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احب اخوانی الی من اہدی الی عیوبی، اس کو آسان الفاظ میں کہ مومن کو مومن کا آئینہ ہونا چاہیے۔ آئینہ دیکھا آپ نے، خاموشی سے عیب بتاتا ہے، کسی اور کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ آئینے کی خصوصیت یہ کہ آپ اس کے سامنے کھڑے، آپ کے عیب بتائے گا لیکن کسی اور کو نہیں پتہ چلے گا، آپ کو صرف پتہ چلے گا۔ تو آئینہ ہونا چاہیے، یعنی مومن مومن کا عیب بتا تو اس طرح جیسا آئینہ بتاتا ہے، کہ کسی کے سامنے اس کی توہین نہیں ہونا چاہیے، کسی کے سامنے اس کی بے عزتی نہیں ہونا چاہیے، اس کو کونے میں لے جا کے بتائے کہ بھائی یہ آپ کے اندر تھوڑا سا کمی ہے، اس کو اصلاح کر لو۔ یعنی آئینے کی خصوصیت یہی ہے، یعنی کہ کسی کو جو ہے وہ غیبت نہیں کرے گا، توہین نہیں کرے گا، کوئی برائی جو ہے دوسروں کے سامنے نہیں آئے گی، توہین نہیں ہوگی، یعنی آئینے کی طرح مومن ہوا کرتا، کہ کسی مومن کی اگر اصلاح کرنا تو اس کو الگ سے لے جا کر کے بتائے گا یہ تھوڑی سی کمی ہے، تھوڑا صحیح کر لو، یعنی سب کے سامنے توہین نہیں کرے گا اس کی، یعنی یہی روایت یہی کہہ رہی، دیکھیں، احب اخوانی الیہ، میرا محبوب ترین بھائی میری طرف میری طرف سب سے زیادہ محبت رکھنے والا بھائی کون ہے؟ من اہدی الیہ عیوبی، جو مجھے میرے عیبوں کا ہدیہ بھیجے، یعنی عیبوں کو بتانا ایک ہدیہ ہے، یعنی تاکہ انسان اپنے عیب کی اصلاح کر لے، ایک ہدیہ ہے، تاکہ معاشرے میں انسان وہ کامیاب بھی ہو جائے اور لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں ہو جائے۔
تو ایک ہدیہ یعنی کسی کو خاموشی سے اس کی اصلاح کر دینا، اس کو بتانا کہ یہ تمہارا عیب ہے، ذرا اس کو صحیح کر لو، تو یہ ایک ہدیہ ہے۔ تو امام نے کہا یہ میرا محبوب ترین بھائی ہے جو مجھے اپنے عیوب کی نشاندہی کرتا، لیکن آئینے کی طرح، بغیر جو ہے توہین کے، بغیر جو ہے لوگوں کے سامنے رسوا کیے ہوئے۔ ہاں، یہی اس شعر میں بھی کہا گیا، ذاک خلیلیہ یا خلیلی، وہ لوگ میرے دوست ہیں، اور زو یواصلونی، اور وہ لوگ جو مجھ سے متصل ہیں، میرے پاس آنا جانا رکھتے ہیں، یہی میرے دوست ہیں۔ کون؟ کہ دوست وہی ہے کہ جو سامنے لوگوں کے سامنے توہین نہیں کرے، بلکہ پیچھے سے بھی غیبت نہ کرے، بلکہ وہ خاموشی سے الگ سے بتائیں کہ بھائی یہ آپ صحیح کر رہے ہیں، ذرا سی یہ کمی ہے۔ لیکن یہ دوست کیسے ہے؟ یہ دوست نہیں ہے تو منافق ہیں۔ یرمی ورائی، کہ پیچھے سے جو ہے تیر مارا کرتے ہیں، یرمی یعنی تہمتیں لگاتے ہیں، مختلف جو ہے توہین کرتے ہیں، میرے پیچھے سے ایسی باتیں بناتے ہیں۔ کیسی باتیں بنا رہے ہیں؟ بے ام سہمے کا مطلب بس سہمے، الف لام کی جگہ ام استعمال کیا، دیکھا الف لام کی جگہ پر کیا ہے؟ ام استعمال، بے ام سہمے یعنی بس سہمے، ام کی جگہ ام ال کی جگہ پر آیا ہے، بس سہمے یعنی کس کے ذریعے؟ تیر کے ذریعے سے مجھے رسوا کرتے ہیں، تیر کی طرح مارتے ہیں۔ ام سلیما، سلیما کہتے ہیں پتھر کو، یا پتھر کے ذریعے سے مجھے جو ہے وہ تیر مارتے ہیں، یا جو ہے تیر باران کرتے ہیں، یا تیر کے ذریعے تیر باران کرتے ہیں، یا پتھر برساتے ہیں اور مجھے ذلیل رسوا کرتے ہیں پیچھے سے۔ یہ پیچھے سے جو، یہ تو منافق نہیں ہے، تو دوستی نہیں ہو گئی، یہ منافق ہو گئے، تو دوست کا ہو رہا ہے یہ۔ ہاں، تو یہاں پر شاید مثال بھی آپ کو پتہ چلے، بے ام سہمے جو ہے یہ ام الف لام کی، بے ام سلمہ بھی جو شاید مثال ہے، سلمہ جو ہے پتھر کو کہتے ہیں، ام الف لام کی جگہ پر ہے، یعنی بس سلمہ، سلمہ یعنی پتھر کے ذریعے سے یا تیر کے ذریعے سے مجھے تیر باران کرتے ہیں اور مجھے رسوا و ذلیل و تہمتیں اور جو ہے غیبتیں کیا کرتے ہیں، سامنے بڑے آ کر کے دوست بنتے ہیں۔ نہیں، ہاں، یہ دوست نہیں، دوستی وہ ہے کہ خلوت میں جا کر کوئی عیب تو بیان کرے، نہ پیچھے سے غیبت و تہمتیں لگائے، نہ جو ہے لوگوں کے سامنے درمیان میں رسوا کریں۔ ہاں، یہ کوئی دوستی نہیں ہے۔ اور فی الحدیث، حدیث میں بھی آیا، لیسا من ام برن ام سیام من ام سفرین، یہ 3 ام آئے اس میں، اور تینوں ام الف لام کی جگہ پر ہے۔ ام بر یہ ایک، ام سیام 2، ام سفر 3، یہ سب الف لام کی جگہ پر ہے۔ دیکھیں میں پھر دوبارہ عبارت پڑھتا ہوں، لیس من ام بر ام سیام ام سفر، الف لام کی جگہ پر ہے اس لیے تنوین نہیں آئے گی، ام بر ام سیام ام سفر، الف لام کی جگہ پر ہے نا، اس لیے جو ہے وہ تنوین نہیں آئے گی سب جگہ پر، ام بر ام سیام ام سفر۔ کسی دیہاتی نے آ کے پوچھا، امام رسول اللہ سے پوچھا، یعنی کیا سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام ہے یا نہیں؟ تو اس نے جو ہے اپنی جو ٹھیٹھ عربی گاڑی دیہاتی والی کہی تھی، رسول اللہ نے بھی اسی طریقے کے جو ام کے ذریعے سے دیا، وہ چونکہ قبیلہ ہیمیر سے تعلق رکھنے والا تھا، اس لیے اس نے اپنے قبیلے کے اعتبار سے سوال کیا، رسول اللہ نے بھی قبیلے ہیمیر کے اعتبار سے جواب دیا ہے، جس طرح امام صادق علیہ السلام نے اس اصفہانی کو جواب دیا تھا، اسی طرح ہے۔ اور فی الحدیث، حدیث میں لیس من ام بر، نہیں ہے نیکی میں سے، ام سیامو فی ام سفر، کہ کوئی روزہ رکھے سفر کی حالت، یہ کوئی نیکی نہیں ہے
کہ سفر کی حالت میں کوئی روزہ رکھے. ہاں سفر میں روزہ نہیں ہوتا، مقصد یہ ہے. قضا رواہ نمر ابن ثعلب، نمر ابن ثعلب نے یہ روایت کی ہے رسول اللہ سے. یہاں تو کچھ لکھا ہوا ہے لیکن علیہ ما علیہ ہم جو ہے کہتے ہیں، یا تو رضی اللہ عنہ لکھا ہے ثعلب، نمر ابن ثعلب کے لیے لکھا رضی اللہ عنہ. ہم کہتے ہیں علیہ ما علیہ، یعنی واقع میں وہ علی کی محبت والا تھا تو اس پر رحمت ہو، اور اگر جو ہے علی کی دشمنی میں تھا تو اس پر جو ہے وہ اس کے حساب سے جو آنا تھا وہ آئے گا، عذاب آئے گا. تو یہ ہم لوگ رضی اللہ عنہ کے بجائے علیہ ما علیہ کے، جو اس پر ہونا چاہیے وہ ہو. اچھا ہے تو رحمت، برا ہے تو پھر عذاب. ہم ہر ایک کو رضی اللہ نہیں کہتے ہیں. وقیل ان هذه اللغة مختصة بالاسماء التي لا تدغم لام التعریف فی اولها. ہاں اس کو خارج میں سنے، ایک نیا مطلب جو ہے پیش ہو رہا ہے. ایک کا نام ہے حروف شمسی، دوسرے کا نام ہے حروف قمری. قرأت کے باب میں آتا ہے، تجوید کے باب میں. حروف شمسی وہ ہے کہ جو پہلے کا الف لام بعد کے حروف کے اندر تبدیل ہو کے ادغام ہو جایا کرتا ہے. جیسے الرسولو اصل میں تھا الرسولو، لام کو قلب را کریں گے، را کو را میں ادغام کریں گے، را پر تشدید دیں گے اور را ڈبل ہو گیا ہے. لام تبدیل برا لکھتے ہیں لیکن وہ تبدیل برا ہو گیا، را کو را میں ادغام کیا الرسولو. تو یہاں پر یہ را کہلائے گا حروف شمسیہ میں سے، الشمس کی طرح. الشمس تھا لیکن لام کو شین میں بدلا اور شین کو شین میں ادغام کیا الشمسو. لیکن حروف قمری میں کیا ہوتا ہے کہ وہ حروف جو ہے وہ الگ رہا کرتے، وہ لام کو تبدیل بحروف نہیں کرتے، لام اپنی جگہ پہ برقرار. القمرو، ال کا لام جو تلفظ ہو رہا ہے، قاف کا قمر تلفظ ہو رہا ہے. الف لام کو قلب قاف نہیں کیا، قمرو نہیں کہتے ہیں، القمرو کہتے ہیں. تو حروف شمسی اور قمریہ تو آپ کو پتہ ہے. تو بتاتے ہیں کہ قبیلے بنی تی میں قمری حروف میں ام آیا کرتا الف لام کی جگہ پر، لیکن شمسی حروف میں ام نہیں آتا ہے، بلکہ وہ شمسی حروف میں الف لام ہی آتا ہے، قبیلے تی اور قبیلے ہمیری میں بھی. تو یہ تفصیل ہے اس کی کہ حروف قمری میں الف لام کی جگہ پر وہ لوگ ام استعمال کرتے ہیں، حروف شمسی میں الف لام کو الف لام ہی استعمال کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں. دیکھیں ابھی فرماتے ہیں وقیلا، قیلا نے کہا ہے کہ نہاد لغت، یہ لغت تی اور ہمیری مختصۃ بالاسماء، مختص ان اسماء کے ساتھ کہ التی لا تدغم لام التعریف، وہ اسماء کہ جس میں لام تعریف مدغم نہیں ہوا کرتے، ادغام ہے تشدید نہیں آیا کرتی. یہاں پر جو ہے ایک حرف کو تبدیل کر کے دوسرے لام کو تبدیل کر کے را میں تبدیل کر دے، جہاں پر نہیں ہوتا ہے لا تدغم لام التعریف، جہاں پر لام تعریف ادغام نہیں ہوتی، فی اولہا، اول حرف میں یعنی رسول کے رے میں، اول اسماء میں لام تبدیل نہیں ہوتا ہے، یعنی حروف قمری، حروف شمسی نہیں ہوا نا، حروف قمری ہو گیا کہ جہاں پر ادغام نہیں ہوا کرتا، وہاں پر یہ لغت استعمال ہوتی ہے نا. حروف قمری میں یہ لغت آیا کرتی، مختص ہے اسی کے ساتھ، حروف شمسی میں نہیں ہوا کرتا. نہ ہو غلامن تو الغلامو، یہ الف لام آ گیا کہ نہیں، اس کو اس تئی اور لغت تئی اور لغت ہمیری میں کیسے گئے ام غلام. کتاب، دوسرے مثال کتاب، الکتاب یا ام کتاب کہیں گے.
کیونکہ یہ قمری حروف ہے، یہاں پر غین اور کاف قمری ہے، اس لیے جو ہے یہاں پر ام استعمال ہو سکتا ہے۔ بخلاف رجل بناس و لباس، یہاں پر دیکھیں ادغام ہوگا، الرجلو لام جو ہے رے کے اندر ادغام ہو گیا، الناسو لام جو ہے نون میں ادغام ہو گیا، اللباسو الف لام جو ہے لام میں ادغام ہو گیا، لام لام میں ادغام ہو گیا، یہ تینوں میں ادغام ہے، اس لیے اس ادغام والی جگہ پر الف لام کی جگہ پر ام نہیں آئے گا، خالی قمری حروف میں ام آئے گا الف لام کی جگہ پر۔ وَحَكَى لَنَا بَعْضُ طَلَبَةِ الْيَمَنِ، آغائے حشام کہتے ہیں کہ میرے لیے حکایت کی ہے بعض یمن کے طالب علموں نے کہ انہو سمع فی بلادہم من یقولو، کہتے ہیں طلبہ یمن نے سنا ہے اپنے بلاد میں من ان عرب کو کہ یقولو جو عرب کہتے ہیں خذ الرمحا ورکب ام الفرسا، دیکھیں دونوں مثالیں دی ہیں، خذ الرمحا چونکہ رے روم میں وہ حروف قمری ہے اس لیے الف لام باقی ہے، وہاں پر حروف قمری ہے نا، ہاں شمسی، سوری شمسی، اس لیے جو ہے کیا لام الف لام باقی ہے، شمسی اس لیے۔ خذ الرمحا یعنی نیزے کو پکڑو، ورکب الفرسا اور جو ہے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، یہ مطلب ہے نا، لیکن جو ہے نیزے کو پکڑو تو الرمحا یہ حروف شمسی میں سے اس لیے الف لام کو باقی رکھا گیا۔ ورکب ام فرسا یہاں پر جو کیا الف لام کی جگہ پر ام آ گیا، کیونکہ یہ حروف فے جو ہے حروف قمری میں سے، ورکب ام فرسا سوار ہو جاؤ گھوڑے پر۔ تو آپ نے دیکھا کہ قمری میں ام آیا کرتا ہے، شمسی میں ام نہیں آیا کرتا، یہ قیلہ نے کہا کہ تفصیل ہے یعنی تھوڑی سی۔ وَلَعَلَّ ذَلِكَ لُغَةٌ لِبَعْضِهِمْ لَا لِجَمِيعِهِمْ، ہو سکتا ہے قیلہ نے اپنی بات صحیح کہی ہو، اس لیے کہ بعض قبیلوں میں ممکن ہے کہ قمری اور شمسی کا فرق ہو، بعض قبیلوں میں یہ فرق نہ ہو، وہ سب کے سب جو ہے ال کی جگہ پر ام استعمال کرتے ہوں، تو لغت جگہ جگہ کے اعتبار سے فرق ہوا کرتی ہے۔ وَلَعَلَّ ذَلِكَ یہ قمری اور شمسی کا فرق لغتون ایک لغت ہے، لبعضہم بعض قبیلے تی اور ہمیری سے تعلق رکھتے ہو، لا لجمیعہم تمام قبیلے تی و ہمیری سے تعلق نہ رکھتا ہو، بعض قبیلے والے اس طرح استعمال کرتے ہو۔ الا تری الی البیت السابق، کیا آپ نہیں دیکھتے شروع والے وہ اس بیت میں جہاں رسول اللہ سے اس نے آ کے سوال کیا تھا، لیس من ام بر ام سیام ام سفر، وہاں پر جو ہے شمسی اور قمری اس کا خیال نہیں کیا گیا تھا، قمری میں بھی ام آیا ہے اور شمسی میں بھی ام آیا، السفر کی وجہ ام سفر آ گیا، دیکھا آپ نے، شمسی میں الف لام آیا کرتا تھا، اس کے بجائے جو ہے ام آ گیا وہاں پر، تو ہو سکتا ہے کہ بعض علاقوں میں شمسی میں بھی ام آتا ہو۔ الا تری آپ ہی نہیں دیکھتے الی البیت السابق سابق والے شعر کے اندر کہ جہاں پر شمسی والے میں بھی ام آ گیا ہے، وَأَنَّهَا فِي الْحَدِيثِ یہ ام حدیث کے اندر دخلت علی النوعین داخل ہو دونوں نوعوں پر، چاہے شمسی ہو چاہے قمری ہو، دونوں کے اوپر ام داخل ہوا ہے، حدیث میں بھی اور اس شعر میں بھی۔ حدیث میں جو ہے آیا تھا لیس من ام بر ام سیام ام سفر، دیکھیں السیام میں بھی شمسی ہے، السفر میں بھی شمسی ہے، اس کے باوجود ہم لے کر آ گئے ہیں۔ اور اسی طرح شعر میں جو ہے وہاں پر بے ام سہم ام سلمہ، تو السہم تھا السلمہ تھا شمسی تھا، اس کے اندر بھی ام آ گیا ہے، اس کا مطلب بعض جگہوں پر ممکن ہے اس طرح ہو کہ جہاں پر
شمسی و قمری کا فرق کر رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے قبیلے تی اور ہمیری میں بعض جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر قمری اور شمسی کا کوئی فرق نہ ہو، الف لام کی جگہ پر ہمیشہ ام آتا ہو، تو یہ قبیلوں کا فرق ہوا کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ